یہاں تو حال یہ ہے جو خود گھر میں کھا کھا کر موٹے ہو چکے وہی کھچڑا کھانے بھی آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا دوست عبداللہ شیخ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ محرم الحرام کا پیارا مہینہ چل رہا ہے، محرم پر کھچڑا بنانا کیسا؟ آئیے سنتے ہیں مفتی سلمان ازہری کی اس ویڈیو میں۔ نہ سمجھے اور نہ ہی میں کوئی گستاخ ہوں، میں مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی شہدا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں ہمارے گھروں سے یہ گٹھی میں پلائی ہوئی محبت ہے، لیکن محرم کے آتے ہی جتنا ایکٹیو ہمارے محلے ہوتے ہیں سارے جگہ پر ایک جگہ 51 دیگ کھچڑا بنا ہے، دوسری جگہ کمپٹیشن میں 100 دیگ کھچڑے بنائے، 51 دیگ 100 دیگ، ٹھیک ہے پکاؤ کھلاؤ، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھلانا ثواب ہے، کس کو کھلانا؟ پیٹ بھرے ہوئے کو کھلانا؟ یہاں تو حال یہ ہے جو خود گھر میں کھا کھا کر موٹے ہو چکے وہی کھچڑا کھانے بھی آ گئے۔ کوئی ایسا بندہ تو ہمیں نظر نہیں آیا جس کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ملتی اور وہ آ کر کے کھا گیا ہو تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ غربا اور مساکین کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ سرکار غوث پاک نے تو فرمایا، میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، صرف 2 نیکیاں ایسی نظر آئی جو رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھ دیا ہے، فرماتے میں نے ساری نیکیاں چھان کر دیکھ لی، 2 نیکیاں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، ایک بھوکوں کو کھلانا، دوسرا ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ لیکن یہ شرط بتائی کہ بھوکوں کو کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غربت اور افلاس کی وجہ سے کھا نہیں پاتا۔ میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ کھچڑا نہیں کھا سکتے، تبرک نہیں کھا سکتے، کھا سکتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھائیں، سارے لوگ کھائیں، لیکن میرے عزیزو ہمارا کل اثاثہ لا کر کے کیا انہی ساری چیزوں پر ہی خرچ کرنا ہے؟ امت کے لیے ایسے مسائل ہیں، پورے محلے میں گھوم پھر کر کے ہم دیکھ لیں، ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایسا کوچنگ سینٹر نہیں ملتا جہاں پر غریب بچوں کو پڑھا کر کے IAS یا IPS تک کی تعلیمات دی جا سکے، اس کے لیے کوئی سوچتا بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ ملتا ہے محلوں میں کہ بچہ ہمارا اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے تو ساتھ میں چل کر کے حافظ قرآن بھی بن جائے، ڈھونڈ کر کے نکالو، نہیں ملتے۔ ہماری لاکھوں کی ایک مشت رقم جو ہے صرف ہمارے ایک وقت کے کھانے میں چلی جاتی ہے، ایک وقت کے کھانے میں۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب مسائل بہت زیادہ ہیں تو جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس پر اپنی انرجی خرچ کرنا چاہیے۔ آج ہم تو کھچڑوں میں رہے، کھچڑا ناجائز نہیں ہے، کھانا چاہیے، اچھا ہے، گھر میں بناؤ، جب من کرے کھاؤ، لیکن اس کے لیے اپنے لاکھوں روپے کی لاگت محلوں میں اس طرح سے تقسیم کر کے ختم کر دینا۔ ہاں اس کو حق بنتا ہے وہ حلوہ بھی کھائے، کھچڑا بھی کھائے، لیکن ساتھ میں امت مصطفیٰ کے مستقبل کے لیے عمارت بھی کھڑی کرے، اس کو یہ حق بنتا ہے۔ میرے عزیزو، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے ایک استاد، بے شک بے شک، ان کی یہ سوچ تھی، وہ مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی نے ہماری شکایت کی کہ حضرت جو کپڑے پہننا ہے سارے طلبہ کو، اس کے علاوہ ایکسٹرا یہ کپڑے پہن لیتا ہے میرے بارے میں۔ کہا یہ صدری پہن لیا یا جاکٹ پہن لیا، کہا جو سٹوڈنٹس طلبہ پہن رہے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں سب کو برابر دیکھنا چاہتا ہوں، کس کو کیا پہننا چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا تھا ان کو شکایت کرنے والوں کو، کہا اس کی طرح 4 صفحے سبق تو بھی سنا دے اور تو بھی ایسی کپڑے پہن لے۔ ہاں اگر کسی کام میں تم پورے اترے ہوئے ہو اور دوسرا تمہاری دیگر ضروریات بھی پوری کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی نیازیں کریں، لیکن اس وقت جب امت کی مستقبل کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں پھر کھانا بھی کھلائیں، دیگیں بھی چڑھائیں، اچھا ہے، عرس بھی کریں۔ یہاں حالات تو یہ ہے کہ ہم یتیمی کی حالت میں آ گئے ہیں آج۔ میاں کتنے تو ایسے ہمارے مسلمان کپلز ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر کرسچن اسکول کے باہر کھڑے کرتے ہیں،
اور ایڈمیشن کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور ان کو کتنی مرتبہ وہاں پر عیسائی نن ہو کہ پادری ہو تانے مارتے ہیں, ٹانٹ مارتے ہیں, کتنی مرتبہ ایسی شکایتیں آئیں. لیکن کیا کریں, ایک جگہ پر مجھے خود یہ بات یاد آتی ہے. ہمارے مقتدی تھے ایک حاجی صاحب, اپنے 2 بچوں کو ایک بورڈنگ اسکول میں انہوں نے ڈالا تھا, 4تھی اور 5ویں کے بچے, سال کا 4 لاکھ روپے پے کر رہے تھے. اور ایک بار وہ مجھے ساتھ میں لے کر گئے دکھانے کے لیے کہ آئے دکھاتا ہوں کتنا بہترین ہے, 45 ایکڑ میں بنا ہوا یہ بورڈنگ اسکول ہے, سب کچھ ہے. میں گیا تھا, ان کے مینیجر سے میں نے پوچھا کہ شیڈول کیا ہے آپ کا, بچوں کو کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں. انہوں نے صبح 5 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک کا پورا گھنٹے کا شیڈول بتایا. اس میں پوجا بھی ہے, یوگا بھی ہے, جاگنگ بھی ہے, سب ہے. میں نے پوچھا سارے بچے کرتے ہیں؟ کہا سب کرتے ہیں, چاہے ہندو مسلم ہو, سب کو کرنا ہے یہ. اور جن کے بچوں کے لیے ہم گئے ہوئے تھے وہ سال بھر سے پڑھ رہے تھے. میں نے ان حاجی صاحب سے کہا وہ بڑے پرہیزگار ہیں, ایک نماز بھی قضا نہیں کرتے. ہم نے کہا ان کو آپ اپنے بچوں کو اتنی مہنگی پوجا کروا رہے ہیں, اتنی دور لے جا کر کے. تو خیر ان کو یہ بات لگی, لیکن انہوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے حضرت میں وہاں سے نکال لوں گا, ہمارے ہے کہاں جہاں میں اپنے بچوں کو ڈال دوں. یہ بھی تو سوال ہے, یہ بھی تو سوال ہے. بے شک بے شک. ہم نے اپنے مستقبل, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی لایا عمل بنانا ہی چھوڑ دیا ہے. فکر کرو میرے عزیزو, آج ضرورت اس بات کی ہے. میں تو یہاں جب بھی آتا ہوں ہر بار آپ کے اراکین صدر صاحب بیٹھتے ہیں, اکثر یہی پلاننگ کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے. لیکن یہ صرف پلاننگ میں ہی رہ گئے تو ہماری عمریں بھی پلاننگ میں چلی جائیں گی. کر جاؤ کچھ نہ کچھ, اس لیے کہ ہمارے بچوں کو جو پھل ملنے والے ہیں وہی انقلاب لائیں گے. اور الٹریسٹی اتنی بڑی ہوئی ہے, آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ماحول کی خرابی, اکثر آ کر جو شکایت کرتے ہیں بچے نشہ خور ہو گئے, ماں باپ کے نافرمان, سب بہت کچھ ہے. لیکن سب کا علاج یہ ہے کہ ان کو علم دین اور علم دنیا سے روشناس کرائیں, اس لیے کہ علم تہذیب لاتا ہے, اخلاق لاتا ہے. اور علم نہ ہو تو جہالت کے پیٹ سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں. ہر برائی وہ کر جاتا ہے جہالت میں. اور آج حالات ایسے ہیں کہ دوسری قومیں ہماری طرف دکھا کر کے یہ تانا مارتی ہیں. ابھی کل رات میں جس علاقے میں تھا لکھنؤ کے قریب, اور صبح لکھنؤ سے میں ابھی آ رہا ہوں, گئے پورا علاقہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن ایسا ہے کہ گاؤں میں جانے کے لیے کوئی کار بھی جا نہ سکے, اس طرح سے گڑھے بھرے ہوئے ہیں, اتنے گڑھے. اور پڑوس کے قریب میں چھوٹا سا گاؤں ہے نان مسلم, پکی سڑکیں, ساری چیزیں. اس پر بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تعصب ہے حکومت کا, ان کے ہاں یہ سب ہو جاتا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. بات صرف یہ ہے کہ تم نے جینے کا سلیقہ خود ہی بنا لیا اپنے دماغ سے کہ ہمیں رہنا ایسی ہے. ہمارے محلوں میں ہمارے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا رہے, کسی کو فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو خود ہی مائنڈ بنایا ہوا ہے. علم آئے گا تو اخلاق بھی لائے گا, تہذیب بھی لائے گا. آپ مدینہ طیبہ جا کر کے دیکھیں, آج بھی الحمدللہ دنیا کا سب سے حسین, ویسے عقیدتاً تو ہے ہی, لیکن ظاہراً بھی جا کر کے دیکھیں تو اس سے پاک و صاف شہر نہیں ملتا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو ہمیں وہاں آج بھی نظر آتی ہے. ارے گلیوں میں چلو تو بھی خوشبو آتی ہے. یہ صرف عقیدت اور روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, انہوں نے خوشبو آرٹیفیشیل بھی بنا کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کوئی گزرے تو اس کو یہاں کہیں مہک نہ آنا چاہیے. کیونکہ مدینے آئے تو بندہ یہ اخلاق لے کر کے جائے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفائی کے لیے اور کس قدر اپنی امت کو پاک کرنے کی فکر رکھتے تھے. آج یہ سب مسائل پر ہمیں انرجی لگانے کی ضرورت ہے, لیکن ہم کن چیزوں پر پڑے ہوئے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر, ارے 2 گھڑے پانی اگر ہم کو نہ ملے تو ہم تو پینچے چڑھا کر کے جھگڑے پر آ گئے ہیں. ہم کو اگر چھوٹی سی زمین کا مسئلہ ہو تو ہم 25 سال بھی لڑنے کو تیار ہیں. یہ مسائل نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو سوشل میڈیا پر آج مناظرے کا اڈا بنا ہوا ہے, ایک جماعت اس جماعت پر, اس جماعت کو اس جماعت پر,
اور ابھی ایک مولانا صاحب نے مجھ سے یہ شکایت کیا، کہا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف ایسا بیان کر دیا کہ اس مسجد میں نہ جائیں، یہ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ان کو تکلیف کس بات کی ہے؟ کہا وہ ایسا ہے کہ سلسلے کی لڑائی ہیں، وہ دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں، ہم دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں، لیکن اس سلسلے کی لڑائی سے ہم نے پوچھا کیا وہ سنی ہے؟ کہا وہ بھی سنی، آپ سنی، آپ بھی سنی ہے، اور دونوں اعلیٰ حضرت کے شہدائی ہیں۔ کہا پھر جھگڑا کس بات کا؟ کہا نہیں، وہاں سب میرے خلاف ان لوگوں نے یہ بات کر دی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ اشرفی ہیں اور یہ فلاں ہیں۔ میں نے کہا یہ تو غنیمت ہے ان لوگوں کو، سوچے عیسائی تو نہیں ہے، اتنا تعصب بھرتا ہے تو جہالت سے بھرتا ہے۔ اور کن مسائل پر آج تم لگے ہوئے ہو؟ یہاں تو پوری آگ لگانے کے لیے درندے کود رہے ہیں اور تم اپنے آپس میں گریبان پکڑے ہوئے ہو۔ کیا آپ کو پتا نہیں ہماری پوری جینوسائیڈ کرنے کے پلان بنے ہوئے ہیں؟